ورگی درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں دین کی نعمت نصیب فرمائی. اس گمراہی کے دور میں، نفس پرستی کے دور میں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سہارا نصیب کیا. ہمارے دلوں کے اندر سید الشہداء کی محبت کو قرار دیا. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے، ان کے وارث کے ظہور کے تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا ہو سکتا ہے کہ مزید خاموشی ہو جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو انسانوں کی زندگیوں کو ایک مقصد دینے کے لیے، انسانوں کی زندگیوں کو ایک ہدف دینے کے لیے ارسال فرمایا. ہماری زندگی کی بہت ساری ایسی مشکلات ہیں جو وحی نہ بھی ہوتی تو ہم حل کر لیتے، لیکن ان مشکلات کی حیثیت ثانوی ہے. مثلا اگر وحی نہیں آتی تو ہم گنے کے رس سے شکر بنا سکتے تھے یا نہیں بنا سکتے؟ بنا لیتے. وہی نہیں آتی تو گاڑیاں بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا لیتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر گاڑیاں ہوں یا گاڑیاں نہ ہوں تو اس سے انسان کی کمال کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جن لوگوں کے پاس مثلا گاڑیاں نہیں تھیں کیا وہ کمال حاصل نہیں کر سکے تھے؟ جس دور کو معمولاً ادیان کے اندر بھیا تھوڑا سا ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر میں کچھ نقشہ یہاں پہ میدان کا سا ہے.
کچھ لوگ کچھ کام میں مشغول ہیں، کچھ لوگ کچھ کام میں مشغول ہیں، مجلس کا نقشہ نہیں بن رہا، تو اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ مجلس کا نقشہ بنے کچھ۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ ویسٹ میں آتے آتے ہم لوگ یہ بھول گئے کہ مجلس کے پیچھے تقدس کیا تھا، وہ سب ہمارے دماغ سے نکل گئے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ ہم نے یہ سوچ لیا کہ گیدرنگ کئی قسم کی ہوتی ہے، ان میں سے ایک مذہبی گیدرنگ ہے، اس سے زیادہ ہم ویسٹ میں احساس نہیں کر پاتے۔ اب یہ کوئی بھول گیا کہ مثال کے طور پر ہم پہلے اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یہاں پر مقدس ہستیاں آتی ہیں، اس وقت ہمارے ذہن سے نکل گئی۔ کوئی ان کو علیحدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شاید آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ مشکل کو حس نہ کرنا میرے اوپر بھی طاری ہو جائے۔ میں اپنی اس اوریجنلٹی کو یہاں پہ لا کر لوز نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے اندر باقی رہے، اور اگر مجھے برا لگتا ہے تو میں اعتراض کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر مجھے کوئی نظر آتا ہے کہ یہاں پر، اور بعض اوقات بزرگ بھی، کہ مجلس کے دوران کوئی کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو میری روح کو آگ لگتی ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ بی بی تشریف لا رہی ہیں اور ان کے سامنے چنگم کھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مقدس ہستیاں آتی ہیں اور یہاں بیٹھ کر سپاہیاں کھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہم لوگ ایسے ہو رہے ہیں؟ اگلی نسل میں کچھ باقی نہیں رہے گا اگر ہم نے یہ کیا۔ یہ تقدس ختم ہو گیا نا، تو یہاں پہ کچھ باقی نہیں رہنا ہے۔ شاہ کے زمانے میں انہوں نے کیا کہ مجلسوں کے اندر فرش اعضاء اٹھا کر ساری کرسیاں بچھا دی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس میں کیا برائی ہے، باقی زندگی میں تو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پہ، جس کی مشکل ہو اس کا علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جو دیکھنے والے تھے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو انہوں نے کرسیاں بچھائیں گے نا، کل فرش اعضاء ہی گیا پھر یہ تقدس ختم ہو جائے گا، تو مخالفت کی ان لوگوں نے۔ اب یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بھئی یہ جو 1400 سال کی امانت ہمارے پاس آئی ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، اس کی قیمت ابھی تک ہم ادا کر رہے ہیں۔ آپ تو شاید ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسرے خطوں میں اس کے اوپر خون دے رہے ہیں لوگ ابھی بھی، تو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے ہماری زندگی کی ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے دین بھیجا کہ جو ہم نہیں حل کر سکتے تھے۔ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا، کیونکہ ظاہر ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو موضوع ہے وہ میٹر ہے، میٹر اور میٹیریل لائف، اس سے بڑھ کر سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں ہیلپ نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہ جو توہم ہے مثال کے طور پر کہ خدا کہ مثلا ہم قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ایونٹ کو کسی طریقے سے سمجھ پائیں گے، تو یہ صرف کم فہمی اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ قبر کا مطلب یہ گڈھا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم مردے کو دفنا دیتے ہیں، قبر کا مطلب ہے برزخ۔ برزخ ساری کی ساری اس گڈھے میں تھوڑی ہو رہی ہے۔ برزخ کے لیے ہمارے پاس قول موجود ہے کہ برزخ کسی انسان کی 3 لاکھ سال ہے، کسی انسان کی 3 دن ہے۔ یہ کیا 2.5-3 لاکھ سال ہے اس گڈھے میں بیٹھنا ہے؟ اس یہ پوری زندگی ہے۔ برزخ میں انسانوں کی شکلیں ہیں، برزخ میں انسانوں کے ہمسائے ہیں۔ اس دنیا میں ہمسائے ہم طے نہیں کرتے، برزخ میں ہمسائے ہم نے طے کیے تھے اس دنیا میں، وہ ہمیں ملیں گے، جس سے ہمارے دل یہاں جڑے تھے، کل کو ہمیں برزخ میں ہمسائیگی میں ملے گا۔ اب یہ دیکھ لو کہ کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ تو ایک بچے کی میں نے کبرڈ میں ایک فٹ بالر کی پکچر لگی دیکھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، یہ جو دل کے اندر محبتیں ہیں، یہ دل کے اندر محبتیں کل تمہاری ہمسائیگی کو طے کریں گی۔
اس لیے میں مجلس کے شروع میں کہتا ہوں کہ یہ جو خدا نے ہمارے دلوں میں سید الشہداء کی محبت ڈالی ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس محبت میں ہم سچے ہوئے اور اس محبت کو ہم نے پارٹ ٹائم نہیں رکھا، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پارٹ ٹائم ہے، جب تک مجلس میں آتے ہیں امام حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں، صبح کو جب جا کے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ زندگی میں کیا کرنا ہوتا ہے تو کسی اور کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ یہ وہ محبت نہیں ہے کہ جو ہمیں محشر میں برزخ میں امام حسین کے نزدیک لا پائے گی۔ سید الشہداء کی وہ محبت ہمیں ان کے نزدیک لائے گی کہ جو ہماری ذات کا حصہ بنا ہوا، ہم اس میں تفریق نہ کرتے ہوں کہ صبح کو اور شام کو اور دوپہر۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں تھیں جو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی بتا سکتی ہوتی۔ اب خدا تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دی، اچھا یہ تو چلیے برزخ اور آخرت کا ہوا، دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اسپین بہت بڑا ہے۔ ایک غلطی سوسائٹی میں ہوتی ہے، اس کے بعد 30-40 سال 50 سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلى یہ جو یورپ میں، اور معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اس سے غلط ہو گیا، بہت غلط ہو گیا۔ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں جو دین کا حشر ہوا ہے یہ چند دنوں میں نہیں ہوا ہے، بہت لمبی مدت میں ہوا ہے۔ یہ لوگ پہلے بہت دیندار تھے اور دین ان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا۔ اب یورپ میں چلے جائیے، میں دوپہر بھی ہر جگہ عرض کر رہا تھا کہ ہر دوسرے تیسری گلی میں ایک چرچ بنا ہوا۔ یہ چرچ بالآخر کسی نے ضرورت کے تحت ہی بنائے تھے، ان میں لوگ آتے تھے، بڑے بڑے چرچ بنے ہوئے، کب کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ بھی بڑی اچھی سوچنے والی بات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں انگلینڈ میں ایک چرچ میں گیا تھا جو سید الشہداء کی شہادت کے 8 سال بعد بنا تھا۔ کتنا پرانا ہے؟ سید الشہداء کی شہادت کے 8 سال کے بعد وہ چرچ بنا تھا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنے مثلا عیسائی پریسٹ اس زمانے کے تھے مثلا نعوذ باللہ سب گمراہ تھے، نہیں، وہ اپنے دین پہ عمل کر رہے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی واقعہ سنائے، مثلا فرض کر لیں کہ 1800 سال پہلے ایک پریسٹ تھا، یا مثلا 1600 سال پہلے ایک پریسٹ تھا، یا 1400 سال 1300 سال پہلے ایک پریسٹ تھا جو متقی پرہیزگار تھا، اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ نہیں کیجیے گا کہ نہیں ہوگا، نہیں، ممکن ہے وہ متقی پرہیزگار واقعہ نہ ہو، ممکن ہے کہ آج بھی ہو کوئی مل جائے، کیوں؟ جتنا اس کو علم ملا، جتنا اس کو خبر ملی، اس نے اس کے اوپر عمل کر دی۔ تو اب یہ تو ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہ جس معاشرے میں اتنا دین تھا، یہ سوچ سکتے تھے کہ یہاں پہنچیں گے جہاں اس وقت۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر جب کرسمس آتی ہے، کرسمس کا جو بنیادی سبب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ جدید دور کی کرسمس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق بچا؟ تعلق ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی زہد کے اوپر ہے، پرہیزگاری کے اوپر ہے، جانثاری کے اوپر ہے، قربانی دی ہے اتنی۔ اس کرسمس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو کرسمس کے بجائے نیو ایئر میں ٹرن کر رہے ہیں، اور وہ مثال کے طور پر میری کرسمس وغیرہ کو چھوڑ کر ہیپی نیو ایئر کہنا شروع کر رہے ہیں، یا کوئی اور لفظ استعمال کریں کہ اصل کرسمس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ کچھ وقت آئے گا خدا نہ کرے ایسے ہی چلتا رہے گا تو یہ کرسمس کے لفظ کو بھی چینج کریں گے۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، یہ سب سالوں کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ہم مسلمان، اب دیکھیے تقریباً ہمارے جو مراسم ہیں وہ اپنا دینی رنگ لگ بھگ کھو بیٹھے۔ کون سے مراسم؟ جیسے عید الاضحیٰ، کوئی جانور کاٹتے وقت، ذبح کرتے وقت سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد نہیں کرتا؟ تماشا ہو رہا ہے، لوگ افراتفری میں مشغول ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہیں، اپنی نفس پرستیوں کے اندر مشغول ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے؟ مجھے جو ڈر ہے وہ اپنی مجالس سے ہے۔ جس حساب سے یہاں کمرشلزم آ رہا ہے، جس حساب سے یہاں نمائش آ رہی ہے، جس حساب سے ہم لوگ
نفس پرستی کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ مشغول ہو جانے. مجھے تو ڈر ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قربانی کو بھول گئے تھے, خدا نے بس سید الشہداء قربانی کو نہ بھول جائیں. یہ نفس پرستی کچھ نہیں چھوڑتی پھر. اب نعوذ باللہ تعالیٰ ایسی ایسی نمائش کے کام عجیب و غریب طریقے کے انجام پا رہے ہیں. اس میں کوئی تقدس بچا ہے؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر کے اوپر ہے. صرف نمبر بچانا ضروری, ایک زمانے میں نمبر بچانا بھی ضروری تھا. اب الحمدللہ رب العالمین خود اصل واقعے کو, عزاداری کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ اب اس نفس پرستی سے لاحق ہوا. تو اس کو بہت ہمیں محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو محفوظ رکھیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ خطرہ پاکستان ہندوستان میں بھی ہے, لیکن آپ کو یہ خطرہ مینی فولڈز زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ چینج آتے ہیں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ چینج کتنا جلدی آ گیا. آپ دیکھیں نا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کی ابھی فرسٹ جنریشن آف مائیگرینٹ ہے. بہت ساری چیزیں آپ فیل ہی نہیں کر رہے. کیوں فیل نہیں کر رہے؟ کیونکہ اسی 10-15 سال کے اندر جس میں آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں چینج ہوتی نہیں, آپ کو احساس ہی نہیں کر رہے. اور ہمارے جیسے آدمی کو دیکھ دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ مجھے ڈر ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ہم نے توجہ نہیں دی تو ہم خدا نہ کرے اس کے تقدس کو نہ کھو بیٹھے. اچھا, دین کے اندر دین کی روح کو کھونے کا پہلا مرحلہ تقدس کو کھونا. دین کی روح وہاں سے جاتی ہے. اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب دین ہماری مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے, ایسی مشکلات کو حل کرنا چاہتا ہے جو اگر نہ بتائے, جیسے آخرت, برزخ, ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. معاشرے کی بہت ساری مشکلات, ان مشکلات کا دین جو حل دیتا ہے وہ بنیادی ترین حل دیتا ہے. دین کوئی جز وقتی حل نہیں دینا چاہتا. آپ دیکھیے, ایک مثال جو میں دینا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا اور طرف چلا گیا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ جو ہماری ماڈرن لیونگ ہے, ماڈرن لائف کے اندر ہم انسان تقریباً دوسرے انسانوں سے لا تعلق زندگی گزارتے ہیں. تو مثال کے طور پر جو ماڈرن لائف اسٹائل ہے اس کی مثال دیتے ہیں جنگل کے درختوں کی طرح. کہتے ہیں جنگل کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن کمیونیکیشن نہیں ہوئی. تو ماڈرن لائف بھی ہماری ایسی ہے. ایک آدمی یہاں پہ رہ رہا ہے, دوسرا آدمی برابر والے میں رہ رہا ہے, اسے نہیں پتا ہوتا برابر میں کون رہ رہا ہے. یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انشاءاللہ یہاں ایسا نہیں ہوگا, لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا آنا جانا ایک دوسرے کے ساتھ ہے, دل اتنے ہی فاصلے پر ہے, دل جڑے ہوئے نہیں ہیں. اچھا, کیوں ایسا ہے؟ گیدرنگ بھی ہو رہی ہے, رفت آمد بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, دل کیوں نہیں جڑے ہوئے؟ کمیونیکیٹنگ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ربط نہیں ہے. نہیں, کمیونیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے بات نہیں کر رہے, زبان سے بات کر رہے ہیں, ہمدردی احساس نہیں کر رہے ایک دوسرے کے لیے, دکھ درد شیئر نہیں کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ مشکل یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. تو یہ نہ سمجھے میں ہمیشہ سے ویسٹ کو ہی بدنام کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ مشکل ہے, وہاں پر بھی مشکل ہے. مجھے ایک واقعہ کسی نے بتایا جو اس موقع پر تھا. وہاں پہ بندہ خدا نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہیں مغرب کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے, مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے, تو ایک بندے خدا, ایک اور آدمی, وہ 2-3 سیڑھیاں تھیں وہاں پہ, 4 سیڑھیاں ہوں گی شاید, تو اسے کراس کرتے ہوئے گر گیا زمین کے اوپر, اور گر گیا اور بلوش ہو گیا. تو اس کو ہاسپٹل لے گئے, بتا رہے تھے کہ وہاں ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا کوئی, وہ ظاہر ہے کہ ہمارے فرقے کا نہیں تھا, وہ کوئی اور تھا, لیکن لگتا تھا کہ وہ بھی بھاگل دیندار ہوگا. تو وہ اس نے ان لوگوں کو بلایا کہ بھائی تم لوگ کون ہو اس کے. بتایا کہ ہم اس کے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے. تو اس نے تعجب کیا, کہنے لگا کہ واقعہ یہ کل آج ظہر میں آیا تھا کیا؟ تو اس نے کوئی بتایا ہاں آیا تھا. کل مغرب میں آیا تھا؟ ہاں مغرب میں بھی آیا تھا. تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے اندازہ کر رہا ہوں کہ اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, اور یہ تمہارے ساتھ اتنی جماعتوں میں شریک ہوتا رہا کہ تم نے اتنا احساس نہیں کیا کہ یہ بھوکا. ہماری یہ حالت ہے اس وقت. یہاں پہ تو الحمدللہ بھوک پیاس کا مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن دکھ درد میں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دین یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اجتماعات ہوں, ہم اٹھیں بیٹھیں آئے جائیں اور کسی کو کسی کا یہی پتہ نہ چلے کہ کون کس مصیبت میں, کس کو مشکل کا حل کیا ہے. دین ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, اب ہمدردی تو اس وقت ہوگی جب انسان میں خود غرضی ختم ہوگی. جو آدمی خود غرض ہوگا اس کا تو فوکس اپنے اوپر ہوتا ہے, اس سے آگے گھومتا ہی نہیں. دین یہ نہیں چاہتا ہمارے اندر.
دین ہمیں کسی اور قسم کا انسان دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ جو انسان دیکھنا چاہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ انسانی صفات. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع عرض کیا اہل بیت کی میراث کیا ہے، اور پہلے دن سے لے کر اب تک ہم نے میراث کے طور پر کل تک ہم نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اہل بیت اطہار کی میراث ہے. دوسری میراث کیا ہے؟ دوسری میراث اعلیٰ انسانی صفات ہے. یہ اعلیٰ انسانی صفات صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے برزخ میں جائیں گے اچھی انسانی شکل مل جائے گی، اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں نعمتیں مل جائیں گی. یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے بھی یہی اعلیٰ انسانی صفات چاہیے. اچھا اگر یہ اعلیٰ انسانی صفات نہ ہو ہمارے اندر تو کیا ہوگا؟ زندگی میں سکون نہیں ہوگا، باقی بہت کچھ ہوگا. زندگیاں بے ترتیب ہوں گی. کیا نشانی ہے؟ سادہ سی نشانی ہے، جا کے دیکھ لو کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر اس وقت کی مین پرابلمز کیا ہیں. مثال کے طور پر بہت کامن پوری دنیا کے اندر اس وقت ایشو بنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ میٹیریل لائف کے حساب سے ہم اس جگہ پر ہیں جو ہمارے پرانے زمانے کے بادشاہوں نے خواب میں سوچا ہوگا، شاید ان کو خواب میں بھی نہیں ملا ہوگا. کتنے گھوڑے لگائے گا اپنی بگھی کے سامنے تو وہ 30 کلومیٹر بھاگے گی. کتنے گھوڑے لگائے گا، کتنا خوبصورت کتنا آرام دہ محل بنائے گا کہ گرمی کو ٹھنڈا کرے. وہ شالیمار باغ کے اندر اتنے فاؤنٹینز لگائے تب اتنے پھول لگائے تو کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ وہ لاہور کی گرمی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرے. اب ہر گھر میں سینٹرل لگا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سب ہونے کے بعد ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری زندگی کی مشکل یہ ہے کہ ہماری آبادیاں ڈپریشن کی مریض ہیں. ہم لوگوں کی موت تنہائی میں ہو رہی ہے. ہماری مشکل یہ ہے. میٹیریل لائف میں ہم آسمان پہ پہنچ رہے ہیں اور انسانی زندگی کے حساب سے زمین کے نیچے جا رہے ہیں. اب حل کیا ہے ہمارے پاس دین کی طرف سے؟ دین کی طرف سے حل یہ تھا کہ اپنی صفات کو بہتر بناؤ، اندرونی صفات کو، اندر کے انسان کو بہتر بناؤ. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں میراث میں دیا. اور اب میں ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہماری زندگی کو کیسا ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو سطح کے اوپر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک روایت ہے ہمارے پاس جس کے اندر امام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بہشت میں جائیں گے ان کی علامتیں کیا ہیں. علامت میں اور صفت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اس شخص کی علامت کیا ہے. علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی صفت ہے، وہ صفت جب باہر ظاہر ہوتی ہے تو یہ علامت لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جب یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے باڈی میں یہ جو ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مثال کے طور پر بدن میں کوئی خرابی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو علامت اصل نہیں ہے، علامت کے پیچھے کوئی روح اور علیحدہ ہوتی ہے. اب امام نے فرمایا کہ جو بہشتی ہیں ان کی کچھ علامتیں ہیں. اب اس کا مطلب ہے یہ اساس نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور روح ہے. میں علامتیں بھی عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ قول مولا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما ان لأہل الجنت 4 علامات، اہل جنت کی 4 علامتیں ہیں. شیخ طوسی کی کتاب ہے امالی شیخ طوسی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا اہل بہشت کی 4 علامتیں ہیں. نمبر 1 وجہ منبسط. وجہ منبسط یعنی چہرہ کھلا چہرہ. اگر ہم اردو میں اس کا یوں ہی ترجمہ کریں تو بنے گا کھلا چہرہ. اچھا وجہ منبسط کا کیا مطلب ہے؟ کھلا چہرے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آپ چہرہ دیکھیں تو آپ کو پریشانی نہیں لگے گی، اطمینان لگے گا. یہ علامت ہے، نشانی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کسی بھی سپر اسٹور میں چلے جائیے، وہاں وجہ منبسط کھڑے ہوئے سب بہشتی نہیں، ان کا چہرہ کھلا ہے، اندر کچھ اور ہے. یہ نہیں چاہا تھا. یہ کمرشل مسکراہٹ بہشت کی نشانی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جو وجہ منبسط ہے. امام نے وجہ منبسط کے پیچھے ایک قول ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر. فرمایا المومن
بشرہ فی وجہ حزنہ فی قلبہ. امام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے چہرے پر بشاشت ہے، مسکراہٹ ہے، اور اللہ کی یاد میں غم اس کے دل میں بسا ہوا ہے. یہ مومن ہے. دوسروں کے لیے خوش ہوتا ہے، اللہ کے سامنے غمگین ہوتا ہے. یہ مومن ہے. البتہ ایسا نہیں کہ مومن کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. اس کا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ اس کے غم میں بھی ایک اطمینان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بعض غم ہوتے ہیں جو غم انسان کو بے چین کر دیتے ہیں. دولت کا غم انسان کو بے چین کرتا ہے، دنیا کا غم انسان کو بے چین کرتا ہے. ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ اگر تم اہل دنیا بن گئے، تمہیں دنیا کا غم کھایا تو اتنی چیزوں کے لیے تیار رہنا، یہ آئے گا تمہارے ساتھ. کچھ غم ہوتے ہیں جو بے چین کرتے ہیں جیسے دنیا کا غم، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو سکون لے کر آتے ہیں جیسے خدا کا غم. خدا کا غم سکون لے کر آتا ہے. کچھ رونا ایسا ہوتا ہے جس کے پہلے پیچھے بے چینی آتی ہے. کچھ رونا وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتا ہے. خدا کا غم علیحدہ ہے. وجہ منبسط لوگوں کے لیے اچھا ہے. وجہ منبسط کا مطلب کیا ہوا؟ لوگوں کے لیے اچھا ہے، لوگوں کے لیے برا انسان نہیں. وَلِسَانٌ فَصِیحٌ، لسان میں، زبان میں فصیح زبان ہے. فصیح زبان کسے کہیں گے؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کچھ کی زبان میں فحش زبان ہے. زبان پہ گالیاں چڑھی ہوئی ہیں، زبان کے اوپر سختی آئی ہے. ہم فرمایا نہیں. مومن کون ہے؟ وہ جو بحث میں جانے والا ہے، اس کی زبان میں فصاحت ہے، زبان میں صاف ستھری زبان استعمال کرتا ہے، تمیز کی زبان استعمال کرتا ہے. کوئی زبان سنے گا تو کہہ رہے صاحب ادب ہے. ٹھیک ہے، البتہ یہ نشانی ہے. ممکن ہے کوئی تصنع میں مصنوعی طور پر ایک اچھی زبان بنا لے. اب یہ نشانیاں بیان کی ہیں، میں بھی صفت علیحدہ عرض کروں گا. اس کے بعد فرمایا وَقَلْبٌ رَحِيمٌ. بہت اب نشانی ہی اتنی عجیب ہے. قلب رحیم کون سا ہے؟ محبت سے بھرا ہوا دل ہے، قلب رحیم ہے. صحیح. اچھا، اب اس قلب رحیم کا معاشرے کے اوپر اثر کیا ہے؟ قلب رحیم قلب سلیم، معاشرے کے اندر سلامت پھیلاتا ہے. اور اگر قلب رحیم نہ ہو تو معاشرے کے اندر ناامنی پھیلتی. یہ ناامنی انسیکیورٹی نہیں ہے، بے سکونی ہے، بے سکونی. تو اگر ہم انسانوں کے دل رحیم نہیں ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بے سکونی پھیلے گی. میں اور آپ بجائے یہ کہ لوگ دوسروں کی زندگی میں سکون کا سبب بنے، ہم اور آپ دوسروں کی زندگی میں پریشانی کا سبب بنے. آپ اپنے ہمارے خاندانوں کے اندر دیکھ لیں، کچھ انسان ایسے ہیں جن کا ہونا دوسروں کو سکون دیتا ہے. کچھ انسان ایسے ہیں جن کی ذات سے خیر ملنے کی کوئی توقع باقی نہیں بچی. آپ اور میں دیکھیں ہم کون ہیں؟ ہمارے وجود سے لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے یا ہمارے وجود سے لوگوں کو مشکل پہنچ رہی ہے؟ اس کو چیک کرتے ہیں. قلب رحیم. اور چوتھا فرمایا وَيَدٌ مُعْطِيَةٌ، اور دینے والا ہاتھ. دینے والا ہاتھ. دو ہاتھ ہیں، ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا. اچھا، اب یہ جو دینے والا ہاتھ ہے کیا مطلب؟ آپ نے کہا اس کا مطلب مثلا کوئی ممکن ہے سوچے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی جنتی وہ سب کے سب ملینر ہو گئے کیونکہ دینے والا ہاتھ ہو گیا. ایک دفعہ ہوتا ہے بڑا پیسے والا ہوتا ہے اور دیتا بھی ہے، لیکن یہ دیتا ہے اپنی پروفٹ میں سے 0.5%. ایک ہوتا ہے بہت غریب ہوتا ہے، بہت تھوڑا دیتا ہے، لیکن یہ اپنی بجٹ میں سے 50% دیتا ہے. کس کا اجر زیادہ ہے؟ بعض اوقات کوئی شخص کچھ نہیں دیتا، صرف دعا دیتا ہے. خدا قرآن کریم میں اس کو دینے والا کہتا ہے، دینے والا. کچھ مجاہد تھے، جنگ تبوک ظاہراً سورہ توبہ کے اندر ذکر ہوا. کچھ مجاہدین تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول مجاہدین کو لے کے چل رہے تھے اور بہت لمبا سفر تھا. تو سب سے کہا کہ بھائی سواری لے کر آؤ. اب ایک آدمی تھا، 2-3 آدمی تھے ظاہراً، ان کے پاس سواری نہیں تھی. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی نصرت کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے سواری کی قید لگے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، اتنے لمبے سفر میں تم کو پیدل نہیں لے جا سکتا، میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا. یہ لوگ جو بےتاب تھے نصرت رسول کے لیے رونے لگے. کہا اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے مت جائیں، ہم آپ کے لیے جان دینا چاہتے ہیں.
اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، میں کیا کروں؟ قرآن کریم نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آئے آپ کے پاس اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ جائیں اور آپ کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ روئے تھے. انہوں نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں دیا کچھ نہیں دیا، لیکن خدا نے ان کے اس رونے کو سب سے بڑا عطیہ کہا. انہوں نے سب کچھ دیا. یہ ید الموت ہے. ایک روایت ہو گئی، ایک اور روایت عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب دیکھیے ایک دفعہ نشانی کی بات ہوتی ہے. ہم لوگ بعض اوقات نشانی کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں. مثلا ہمارے پاس روایت ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ عقیق پہنے. اچھا میں نے عقیق پہن لیا، اس کا مطلب 20% جنت کی ضمانت تو مل گئی، کیونکہ 5 نشانی میں سے ایک پوری ہو گئی، 20% تو ہو گیا. بھائی وہ نشانی ہے، نشانی ہے. اب اس نشانی سے میں صفت کیا نکالوں گا؟ مومن وہ ہے جو اپنی خوبصورتی میں بھی اہل بیت کا تابع ہے. یہ صفت بنی. عقیق خرید کے لگا لیا 500 روپے 1000 روپے کا عقیق بنا. نہیں، امام فرما رہے ہیں مومن وہ ہے. میں نے عقیق کیوں پہنا تھا؟ مثلا خوبصورتی کے لیے پہنا، فرض کرو کسی سے. امام فرما رہے ہیں نشانی کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو اپنی خوبصورتیوں میں بھی ہمارے کہے کا تابع ہے. اب ایک آدمی انگلی میں عقیق پہنتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو وہ ہنگامہ کرتا ہے جو دنیا کے فاسقین کرتے ہیں. اب بولے میں تو مومن ہوں، دیکھو عقیق پہنا ہوا. یہ کیا ہوگا؟ دین ہے بھائی. کوئی ان کو دنیا کا قانون تھوڑی ہے کہ بس یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا چاہے اب روح کچھ بھی تھی. نہیں، یہ دین روح کے اوپر، اس میں ظواہر پہ کام نہیں چلے گا. امام نے ایک قول ارشاد فرمایا، یہ قول منسوب ہے مولا امیر المومنین سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تصور فرمائے گا مولا امیر المومنین کا قول ہے. اور امام ارشاد فرما رہے ہیں قول علی بن ابی طالب علیہ السلام اصعب الاعمال 4. تو میں امیر المومنین فرما رہے ہیں، فرمایا سخت ترین کام 4 ہے. اب یہ کرنے کے کام ہے. وہ تو ہو گئے نشانیاں. البتہ ان نشانی میں بھی تیسری آسان نہیں ہے. قلب رحیم بننا آسانی نہیں ہے. وہ ید الموتیہ بننا، دینے والا ہاتھ بننا. لیکن میں کہتا ہوں وہ چوتھی پھر آسان ہے. دینے والا ہاتھ دکھاوے کا بھی بن جاتا ہے. اس لیے نشانی کا قلب رحیم واقعہ عجیب تھی. قلب رحیم آسان نہیں ہے. اب جو امام فرما رہے ہیں، اب جسے کہتے ہیں نا مقابلہ یہاں پر ہے. امام فرما رہے ہیں 4 کام سخت کام ہے. اہل بیت ہمیں تھوڑا بلند کرنا چاہتا، عام انسانوں جیسا نہیں دیکھنا چاہتا، بلند کرنا چاہتا. تو میں 4 کام سخت کام ہے. نمبر 1 غیظ و غضب میں معاف کر دینا. کل میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے اردو ادبیات میں کہتے ہیں انسان 2 جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے، عیش میں اور عیش میں. امام فرما رہے تمہیں غیظ و غضب ہو، غصے میں آؤ کسی موقع پر، اب معاف کر دو. یہ بڑا کام ہے. صحیح. اچھا دکھاوے کے لیے معاف کر سکتا ہے آدمی؟ نہیں کر سکتا. بہت کرتا ہے، بہت کر دیتا. مثلا کہیں پہ بھی کوئی مشکل ہوئی، ادھر ادھر دیکھا ابھی بدلہ لینے کا ٹائم نہیں ہے، بدلہ مند نظر آ جائے گا، اگر میں نے معاف کر دیا. پھر کہتا ہے بعد میں دیکھتا ہوں، بعد میں دیکھوں گا. پھر ایک ایسے بوس کی لائن شروع ہوتی ہے جو مرتے دم تک چل رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. امام فرمانے یہ وہ معاف کرنا نہیں ہے. غیظ و غضب میں انسان اب اپنے دل کو کہے میں نے اس کو بخش دیا. کیسے؟ جیسے خود امیر المومنین مخالف کو زیر کر لیا، اس کے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے، وہ منہ پہ تھوک دیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نہیں، ابھی نہیں، غیظ و غضب میں نہیں. مالک اشتر بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی ان کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے. مالک اشتر نے اس آدمی کو دیکھا. مالک اشتر فوجی کمانڈر ہیں. فوجی کمانڈر کا مطلب کیا ہے؟ 100 آدمی اس کے سامنے کھڑے ہیں، ہل نہیں سکیں گے. یہ شمشیر چلائے گا، یہ 100 آدمی ہل نہیں پائیں گے اس کے سامنے. یہ کہانیاں نہیں ہیں. اگر آپ آج کل کے زمانے کے بھی ان شمشیر زنوں سے بات کریں، معلوم کریں، تو آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے تھا کہ وہ 100 آدمیوں سے 500 آدمیوں سے بھی ٹکرا سکتے تھے، اس کا مطلب کیا تھا؟ واقعا ایسا ہو سکتا ہے. اب وہ گزر رہے ہیں، فوجی کمانڈر ہیں، ایک آدمی توہین کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے
حضرت مالک اشتر کے ساتھ. مالک اشتر ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں، اپنے راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں. وہ تھوڑا آگے تشریف لے جاتے ہیں، دوسرا کوئی آدمی برابر میں بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف انسان، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو وہ ہمارا چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، جس کو تم نے یہ کیا ہے وہ گو ہے. وہ کہتا ہے میں تو گیا، یہ ابھی جہاں گیا وہاں سے سپاہی بھیجے گا اور مجھے اٹھائیں گے، میری گردن کٹے گی. پیچھے بھاگتا ہے مالک اشتر کے، جا کے پوچھتا ہے کہاں گئے؟ دیکھا وہ مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے. بیٹھا رہتا ہے مالک اشتر کے پاس، بیٹھ جاتا ہے. جب نماز سے فارغ ہوتا ہے کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط کیا. کہا میں تیری معافی مانگنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، خدا سے کہنے آیا تھا تجھے معاف کر. جو آدمی، ایک بات میں عرض کروں، جو آدمی آپ سے بدلہ نہ لینا وہ سب سے خطرناک انسان ہے. جو مظلوم آپ سے بدلہ نہ لے سب سے خطرناک ہے. اس کا بدلہ خدا لے گا، اس کا بدلہ خدا لے گا. تو طاقتور پہ ظلم کر لینا، کمزور پہ نہیں کرنا. طاقتور پہ ظلم کرو تو تاکہ وہ تمہیں طاقت دکھا کے اپنا بیلنس برابر کر لے. کمزور پہ کرو گے نا ظلم، وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ صرف ایک آہ نکالے گا. اب بدلہ خدا لے گا، اور خدا جو بدلہ لے گا تو اس ٹائم پہ لے گا جب تمہیں سب سے زیادہ پناہ کی ضرورت ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر کسی مظلوم کا ساتھ دیں گے تو خدا اس کے بدلے میں اس وقت ساتھ دے گا جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. یہ صفت ہے. صفت امام نے فرمایا 4 کام کرو کرنے کے کام. نمبر 1 غیظ و غضب میں بخش دو. نمبر 2 ایک حالت میں سخاوت کرنا. سخاوت کرنا آسان ہے تو ویسے ہی دینا دلانا واقعا مشکل کام ہے. چوتھا کیا تھی؟ چوتھی نشانی تھی ید المعطیہ، دینے والا ہاتھ. تو دینے والا ہاتھ تو ویسے ہی سخت ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کوئی تنگ دستی میں سخاوت دکھائے. اب آؤ بھائی، میرے پلے میں، میرے اکاؤنٹ میں 1 بلین ہے نہیں، کبھی کوئی سمجھ بیٹھے مثال میں کہہ رہا ہوں. اگر میرے اکاؤنٹ میں 1 بلین ہے، میں کسی کو 100,000 دیتا ہوں، بڑا تیر مارا جانا، پیچھے 1 بلین رکھا ہوا ہے. نہیں ہے میرے پاس کچھ، اب میں کسی کو 100 دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں یہ سخت ہے، یہ سخت ہے. وہ دنیا کے جو بڑے امیر لوگ ہیں، بلینرز ہیں، کسی کے پاس 50 بلین ہے، کسی کے پاس 30 بلین ہے، وہ کہتے ہیں ہم آدھی دولت دیتے ہیں. بھائی تم آدھی دولت دے کے بھی جو 50% رکھا ہے وہ بھی بہت ہے، وہ بھی تو اپنی نسل میں ختم نہیں کر پاؤ گے. اس سے زیادہ قیمت اس آدمی کے جس کے ہاتھ میں تھے ہی 100، اس نے 50 دے دیے، تو کیا بچا بیچارے کو؟ امام فرمایا کوئی تنگ دستی میں سخاوت کرے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ تو میں نے مثال پیسے سے دی ہے، یہ سخاوت صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے. تنگ دستی میں اپنا آرام قربان کرے کسی اور کے آرام کا خیال کرے. یہ مشکل کا صرف پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات سپورٹ کرنا ہوتا ہے کسی اور طریقے سے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ خود مصیبت میں ہیں، اپنے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، پہلے کسی اور کو دعا کرو جو وہ مشکل ہے، اس کے صدقے میں خدا آپ کی مشکل بھی آسان کر دے گا. ہم نے جب تجربے اپنی زندگی سے گزارنا شروع کیے تو آپ نے اور ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. کچھ لوگ سیکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سیکھتے. اپنے تجربوں سے سیکھیں کہ جب ہم نے خدا کے نام پر اگر کوئی سختی اٹھائی تو خدا نے ہمارا کیسے ساتھ دیا، اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں. اور جب خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے خود غرضی دکھائی تو پھر ہماری زندگی میں کیا ہوا، اس کو تجربے سے سیکھیں. تنگ دستی میں سخاوت دکھانا امام فرمانے کرنے کا کام یہ ہے، سخت کام یہ ہے. بس پہلی چیز غیظ و غضب کے وقت بخش دینا. عربی پڑھنا بعض وقت نورانیت علیحدہ سے لاتا ہے. العفو عند الغضب والجود من العسر. تیسری بات بہت سخت فرمایا تنہائی میں حیا کو باقی رکھنا. پہلے زمانے میں کیس بہت مشکل سے آتا تھا کہ کسی کو تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملا اور اس نے شرم دکھائی. آج تو زیادہ تر گناہ ہی تنہائی میں ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ نے ہم سب کو عارف بنانے کا بندوبست کر لیا ہے.
میں نے دیکھا ان عرفا کی زندگی میں زیادہ تر کی زندگی میں ایک پوائنٹ آتا ہے، گناہ کر سکتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلتا، انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ بہت سارے عرفا کو میں ان کی حالات زندگی دیکھتا ہوں تو ان کی زندگی میں ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ گناہ کر سکتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا، اور انہوں نے خدا کی خاطر گناہ نہیں کیا اور عرفان اور معنویت کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس گناہ کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ امام نے فرمایا جو سخت کام کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیے اتنا زیادہ شاید تفصیل میں جا کے بولنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن شاید اس کے بغیر اثر کم ہوتا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کتنے لوگ ہیں جن کو ٹی وی پر انٹرنیٹ پہ سب کچھ دیکھنے کو ملے اور نہ دیکھے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس قابل ہے کہ امام ہمیں اس حالت میں دیکھیں تو خوش ہوں۔ یہ ہے سخت کام۔ میں یہاں بیٹھ کے گناہ کیوں کروں گا؟ آپ یہاں بیٹھ کر مسجد میں امام بارگاہ میں گناہ کریں تو پاگل ہو، سارے میرا سوشل اسٹیٹس ختم ہو جائے گا، آپ کا سوشل اسٹیٹس ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں متقی ہوں، یہاں تو اسٹوپڈ بھی ہوگا تو متقی ہوگا۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو بتاؤ متقی ہو یا نہیں ہو؟ ادھر مسئلہ ہے۔ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں میں سب کو بخش دیا۔ بھائی تیرے پاس طاقت تو ویسے ہی نہیں ہے، تو بخشنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ امام فرمایا جب غیظ و غضب میں ہے طاقت بھی ہے اب بھی بخش دیتا ہے، جب سختی میں ہے سخاوت کرتا ہے، تنہائی میں ہے گناہ کا موقع ہے شرم و حیا کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا یہ سخت کام، یہ اعلیٰ انسانی صفات۔ اور چوتھی بات وہ ہے جو سخت نہیں ہے، بہت سخت ہے، اس شخص کے سامنے حق بات کہنا جس سے تم ڈرتے ہو۔ جابر کے سامنے حق بات کہنا، ہاں یہ سخت ہے، سخت نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ کیوں دنیا خاموش ہوئی پڑی ہے اس وقت؟ وہ امریکہ کا صدر، وہ کینیڈا کا صدر، وہ فرانس کا صدر، سب کے سب بول رہے ہیں آرمز ڈیل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ سب ختم ہو گیا، سارے دعوے ختم ہو گئے انسانی حقوق کے۔ معلوم ہے اس کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، زندہ تھا اس کو ٹارچر کیا، اس کے چلانے کی آوازیں بھی ریکارڈ ہوئی بھی ہیں، خود بھی وہ کیا تھا اس کو چھوڑ دو۔ کہاں یہ دعوے؟ جتنے لوگ چلانے والے ہیں اتنے چلاتے تھے کہ 100 سال سے چلا رہے تھے انسانی حقوق، ہمارے پرنسپل ہیومن رائٹ ہے، ہمارا یہ ہمارا سب ختم ہو گیا۔ یہ مانتے ہیں یہ سخت کام یہاں پر ہے۔ میرے مفاد کسی کے پاس ہیں، اگر ایک لفظ بولوں میرے مفاد خطرے میں پڑیں گے، اب بولے گا کچھ؟ یہاں تو ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مفاد بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ مجھے اس کے سامنے برا بننا پڑ جائے گا۔ میں یہ بھی تیار نہیں ہوں کہ میں اس کے سامنے برا کیوں بنوں؟ ملنے ملانے کا بھی کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑی سی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اب بھی دم نہیں ہے۔ اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے معاشروں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو گیا اسی چکر میں، کہ اگر میں نے کچھ بول دیا تو سامنے والے کو برا لگ جائے گا۔ ارے بھائی خدا نے ایک ذمہ داری دی ہے، سامنے والے کو برا لگے نہ لگے خدا کو تو خوش کرو، وہ کام کیا؟ اس خاطر ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے، اور خدا نے خیر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا اور ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، کلمہ حق بلند نہیں کیا، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرمایا اشرار تم پر حکومت کریں گے، دعائیں بھی مانگو گے پوری نہیں ہوں گی۔ اشرار حکومت کریں گے، برے لوگ تم پر حکومت کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں کردار سکھاتے ہیں، یہ کردار کیا ہے؟ یہ کردار ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور یہ میدان ہمارے سامنے ہے۔ آپ اور ہم اہل بیت سے جو میراث لیں وہ یہ میراث ہے۔ اگر الحمدللہ یہ سب ہمیں پتہ چل گیا، اگر اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، آپ مجھے خود بتائیے تشیع نے پھیلنا ہے یا نہیں پھیلنا ہے؟ قطعاً پھیلنا ہے۔ کیریکٹر سے ہی پہلے پھیلا تھا، کیریکٹر سے ہی ابھی پھیلے گا۔
اب اس کی نشانی کیا ہے؟ بہت سادہ سی نشانی ہے. دیکھیں میں اور آپ 1,00,000 بھی ہم میرے جیسے 1,00,000 بھی جمع ہو جائے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک آیت اللہ بہجت کا اثر کتنا. جو ہمارے 1,00,000 2,00,000 میرے جیسے 1,00,000 2,00,000 جمع ہو جائے ان کا اثر نہیں ہوگا، وہ ایک آیت اللہ بہجت کا اثر. کیا بات ہے؟ مثلا اوریٹر اچھا ہے، کوئی تقریر سنی ہے اس کے آیت اللہ بہجت؟ نہیں. کتاب لکھی ہے، شاید تصنیف بھی نہ پڑھی ہو آپ نے کوئی. کیا ہے؟ کیریکٹر اس کا خدا نے اثر دیا. اس سے اہل بیت کا نام زندہ ہے ابھی تک. اتنے دشمن کسی کے ہوں، اور جانی دشمن، ایسے دشمن جو قبروں سے بھی انتقام لیتے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی قبروں سے بھی انتقام لینے والے دشمن، اس کے باوجود ان کا نام باقی ہے. دنیا پکار رہی ہے یا حسین یا حسین. کیوں؟ کیریکٹر، کام ایسا ہے. اب ایسا یہ وہ چیزیں جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. آپ یقین فرمائیے میں اور آپ علم کے اوپر جاتے ہیں مانگیں، سب سے بڑی چیز جو میں اور آپ اہل بیت سے طلب کریں وہ مولا یہ نصیب کرے کسی طرح، ہمیں یہ کردار نصیب ہو جائے کسی طریقے سے. دنیا بھی صحیح ہے، آخرت بھی صحیح ہے. کوئی ممکن ہے یہ سوچا اگر ہمیں کیریکٹر ملا ہماری دنیا اچھی نہیں گزرے گی. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جتنا یہ لوگ دنیا میں مطمئن ہیں، ہم لوگ ساری زندگی میں جتنا کمائیں گے اس کے 10 گنا بھی زیادہ کمائیں تو ہمیں وہ اطمینان نصیب نہیں ہوگا جو اطمینان ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہے. دل میں مطمئن ہے یہ لوگ. البتہ اس اطمینان کے پیچھے مثلا امام نے فرمایا قلب رحیم علامت ہے. اب آپ تصور کیجیے، میں تیسرے والے کے اوپر رکا ہوں. پچھلی روایت میں تیسرا پوائنٹ تھا قلب رحیم. قلب رحیم علامت ہے تو صفت کون سی ہے؟ یاد المعطیہ، دینے والا ہاتھ. اس کے پیچھے ایک صفت ہے، وہ کون سی؟ سخاوت. یہ جو تیسری علامت قلب رحیم ہے، اس کے پیچھے صفت کون سی ہے؟ اس کے پیچھے صفت ہے توکل علی اللہ. جسے خدا پہ توکل ہے اس کا قلب رحیم ہے، اس کا قلب رحیم ہے. یہ صفت ہے. توکل کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، میں اب اس کو مزید عرض نہیں کروں گا، کل انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی توفیق دی تو عرض کروں گا. وہ یہ کہ ہم لوگ کانسیپٹس میں کلیئرٹی پہ نہیں ہیں. مثلا آیا واقعا ہم لوگ توکل میں اور سستی میں فرق بنا پائیں؟ زہد میں اور بیچارگی میں. ایک آدمی کہتا ہے میں زاہد ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں نے خدا پہ توکل کیا ہے، ایک آدمی کچھ کرتا ہی نہیں اور کہتا ہے میں نے خدا پہ توکل کیا. کانسیپٹ تو کم از کم کلیئر ہوں کہ بھئی یہ مطلب کیا ہوگا. اہل بیت اطہار اور ہمیں اس اعلیٰ انسانی کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس اعلیٰ انسانی کردار کو انہوں نے جتنے جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امیر المومنین ان کی اولاد طاہرہ نے سب زندگی میں 10 دفعہ کر کے دکھایا تب جملہ بولا. مثلا اگر امام فرما رہے ہیں کہ تنگی میں سختی میں سخاوت کرے، تو اپنی زندگی میں کہاں کہاں کیا؟ تھوڑا سا جا کے گھومیں دیکھیں. ہم لوگ اور آپ بعض اوقات اہل بیت کے ان موضوعوں کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہے. نہیں معلوم ان موضوعوں کو کیوں نہیں دیکھتے جن کا تعلق ہماری زندگی سے. ان موضوعوں کو اٹھا کر دیکھیں جہاں پر سختی کے اندر سخاوت دکھائی ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے تبرکاً آپ کی خدمت میں. امیر المومنین، یہ عجیب روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے، اور معمولاً ایسی روایتوں کو اتنی جلدی میں پڑھنا بعض اوقات غلط ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں آتی ہے اس عرض کر رہا ہوں. امیر المومنین نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کام کیا اور نہیں معلوم، لیکن ایک موقع پہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے ایک جملہ ارشاد ہوا. خود امیر المومنین مولا کائنات ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس عہد میں اس دور میں آ گئے ہیں جب اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی قبول کر رہے ہیں کہ مولا کائنات ہیں. الحمدللہ 14 سال سے ہم کچھ کہہ رہے تھے، چلو اب ماننے کو تو تیار ہوئے کم سے کم. امیر المومنین مولا کائنات ہیں، وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ بنت رسول اللہ کوئی خواہش کریں جو میں پوری کروں.
یہ ملک ہے، جنت ہے. امیر مومنین فرمایا کو خواہش کر. اب یہ وہ معاملہ نہیں کہ جبرائیل سے کہیں گے آ جائے گے. پتہ نہیں کتنے اصرار کے بعد فرمایا انار کی خواہش ہے. کیا بی بی کے لیے انار منگوانا مشکل ہے؟ کیا امیر مومنین کے لیے انار منگوانا مشکل ہے؟ نہیں. امیر مومنین فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے. مزدوری کرنے جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک مزد اور ایک قیمت طے ہوتی ہے. اس پیسے کو لیتے ہیں، بازار جاتے ہیں، وہاں سے انار لے کر آتے ہیں. انار لے کر آتے ہیں، راستے میں ملاقات ہوتی ہے. شاید میسے میں تمار تھے یا نہیں معلوم کون سے صحابی تھے. امیر مومنین نے دیکھا، نزدیک آئے، ان کو سلام کیا، کہا کیسے اوقات گزر رہے؟ کہنے لگا مولا ابھی میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. امیر مومنین نے فرمایا حالت بتاؤ اپنی. کہا نہیں مولا ابھی میں کچھ نہیں چاہنا چاہتا. امام نے فرمایا تم بھوکے ہو، مسئلہ یہ ہے تمہارے ساتھ. ہم بھوکے ہوتے ہیں نا، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا چاہنے والا بھوکا ہوتا ہے نا، کہیں اور جاتا ہے، کہتے ہیں میں امام کے سامنے اپنی بھوک کو نہیں رکھوں گا. کیوں؟ وہ امام کے سامنے جان دینے کا انتظار کر رہے ہیں نا، پیسے لینے کا. پیسے لینے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے. ہم لوگ کی مشکل کچھ اور ہو گئی ہے. کہا تم بھوکے ہو؟ کہا مولا مجھے جانا ہے. کہا نہیں، جب تک یہ انار نہیں دوں گا نہیں جانے دوں گا، یہ انار لو. اب اس کا اصرار کہ نہیں لینا ہے، امام کا اصرار کہ نہیں دینا ہے. دے دیا، وہ چلے گئے، گھر واپس آئے. بی بی نے دیکھا ہاتھ میں کچھ نہیں. کہا انار کیا ہوا؟ کہا فلاں بھوکا نظر آیا، میں نے اس کو دے دیا. جملہ کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ اگر گھر لاتے تو ناراض ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر گھر لاتے تو ناراض ہو جاتی. یہ ہے تنگ دستی میں سخاوت. تنگ دستی میں سخاوت یہ ہے. دلوں کو قربان کرتے تھے، نہ چیزوں کو. دلوں کو قربان کرتے تھے، چاہتوں کو قربان کر دیا کرتے تھے. تنگ دستی میں سخاوت سید الشہداء کی کیا تھی؟ دشمن سامنے آیا، راستہ روکنے کے لیے آیا، سید الشہداء نے سامنے دیکھا، اور راستہ روکنے کھڑے ہیں، دشمنی کرنے کے لیے کھڑے ہیں. سید الشہداء نے دیکھا اور ہور سے کہا کہ ہور مجھے لگ رہا ہے تم پیاسے پیاسے. اور نے کہا مولا ایسے راستہ کھو بیٹھے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ کا لشکر نہیں ملتا تو شاید مر جاتے. کہا دشمنی بعد میں، پانی پلاؤ. 1000 کا لشکر ہے، امیر شہید الشہداء کا لشکر 100 کا لشکر ہو گیا. 72 مشہور ہے ہمارے پاس. پانی جتنا تھا وہ آگے کے راستے کے لیے تھا. شہید الشہداء کے لشکر والے آئے، انہوں نے کہا، کسی نے آ کر کہا کہ مولا یہ تو 1000 کا لشکر ہے، ہم نے تو جتنا پانی جمع کیا تھا پچھلی منزل سے وہ ان کو پلا دیا، سب کچھ ان کے پاس چلا جائے گا، ہمارا تو کچھ بچے گی نہیں پانی. امام نے فرمایا ہمیں اپنے پانی کی پرواہ نہیں ہے، ان کو پانی پلاؤ، ان کو پلاؤ. وہ پانی اسٹریٹجک ایسٹ تھا اس وقت. وہ ذخیرہ تھا جو دشمن کے سامنے طاقت دے سکتا تھا. امام نے فرمایا نہیں، طاقت کا معاملہ بعد میں ہوگا، پیاسے کے سامنے حسین پانی نہیں روکے گا، پانی پلاؤ. یہ ہے تنگ دستی میں انفاق. عجیب ایک کہانی ہے یہاں پر، مستند ہے، عجیب واقعہ. سید الشہداء کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہا ہور کے لشکر کو پانی پلاؤ. اب یہ دشمن بن کے آئے ہیں، بعد میں دشمنی کریں گے بھی. امام پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. تو ہور کے لشکر میں ایک بندہ تھا، وہ بہت زیادہ پیاسا تھا، باقی لشکر والوں سے زیادہ پیاسا تھا شاید. تو وہ کہتا ہے کہ میں لشکر کے ساتھ ساتھ تھا، ہم سب پیاسے تھے، لشکر چل رہا تھا، میرے اندر چلنے کی ہمت نہیں رہی، میں لشکر سے پیچھے رہ گیا. لیکن میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر کسی طرح بس لشکر کو ٹارگٹ کر کے چلا رہا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو میں بالکل ہی پیچھے رہ جاؤں ورنہ تو میں مر جاؤں گا. تو کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا کہ لشکر کہیں رک گیا ہے، اور مجھے لگا کہ یہ لوگ پانی پی رہے ہیں. اب یہ کہہ رہا میں بہت دور تھا، میں دور سے دیکھا کہ لشکر رکا ہوا ہے اور پانی پی رہا ہے. تو میں نے سوچا میں بھی جلدی اپنے آپ کو گھسیٹوں تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں پر لشکر پانی پی رہا ہے.
تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو یہ اپنے آپ کو زمین کے اوپر گھسیٹ رہا تھا. تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو گھسیٹتا لے کے جا رہا تھا، میں چیخنا چاہتا تھا، میری آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی. تو کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ بس اب میں مرنے والا ہوں. تو کہتا ہے میری ساری ہمت ٹوٹ گئی، میں زمین کے اوپر گرا ہوا تھا اور بے بسی سے لشکر کی طرف دیکھ رہا تھا. تو میں نے ایک سید کو دیکھا، کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی میری طرف دیکھ لیا. خود سید الشہداء تھے. سید الشہداء نے دیکھ لیا کہ دور ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے زمین کے اوپر، اور اس میں آنے کی ہمت نہیں ہے. تو عجیب بات ہوئی، سید الشہداء نے کسی اور سے نہیں کہا، خود پانی لے کر اس بندے کی طرف گئے. یہ راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے امام خود اٹھے، برتن لیا اور مشکیزہ لے کر کوئی میری طرف آئے اور نزدیک پہنچ کر مجھ سے کہا کہ تم چلو بناؤ، میں تمہارے ہاتھ میں پانی ڈالوں گا. تو یہ کہتا ہے کہ میں جب چلو بنانے لگا تو میرے اوپر کمزوری اتنی تھی کہ میرے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہیں پاتے تھے. امام نے پانی ڈالا تو میرے ہاتھوں کے درمیان سے پانی نکل گیا. تو کہنا ہے جب امام نے یہ دیکھا تو امام نے مجھ سے کہا کہ تم پرواہ نہیں کرو، تم سے منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں گا. یہ کہتا ہے میں نے منہ کھولا اور سید الشہداء نے میرے منہ میں پانی ڈالنا شروع کیا. تو میں نے جلدی پینا چاہا. تو سید الشہداء نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ دیکھو تم پرواہ نہیں کرو، میں جب تک تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا میں کہیں نہیں جاؤں گا. سکون سے پانی. امام حسین نے اس آدمی کو بھی اتنا پانی دیا کہ یہ سیراب ہو سکے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. بتائیے اب میں مسائل میں اور کیا کہوں آپ کے ساتھ. یہ رحیم قلب کا امام، یہ پانی دشمنوں کو بھی پلانے والا امام، ایک وقت آتا ہے کہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر آیا. شقاوت کی کوئی حد ہوتی ہے دشمنوں کی بھی. پوری دنیا کے اندر دستور ہے کہ اگر دشمن جنگ پہ بھی آئیں گے تو بچوں پہ رحم کریں گے. اور یہ کون ہے امام حسین؟ یہ وہ امام حسین ہے جس نے ابھی اس لشکر کو پانی پلایا تھا. اور ہم اگر کہیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کون ہے امام حسین جس نے پانی پلایا تھا، ہم کہیں گے یہ وہ حسین ہے جو حوض کوثر کا مالک ہے. وہ اپنے بچے کو لے کر آئے میدان کے اندر، دونوں ہاتھوں کے اوپر بلند کیا. ایسا اگر آپ کو سید الشہداء کی اس موقع کی سختی دیکھنی ہے نا تو اپنے آپ سے پوچھو اگر کسی شریف کو کسی غلط انسان سے مانگنا پڑتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو سوچو. سید الشہداء جیسا شریف، سید الشہداء جیسا کریم، سید الشہداء جیسا سخی لشکر لعین سے پانی مانگ رہا ہے اپنے چشمانے کے لیے. علی اصغر کو ہاتھوں کے اوپر بلند کیا ہے. اب نہیں معلوم علی اصغر نے کیا ادا دکھائی ہے دشمنوں کو. علی اصغر کا نہیں معلوم چہرہ کس طرح کا ہے، زبان کس طرح کی ہے. بس ہمارے پاس یہ روایت مشہور ہے کہ دشمن کا لشکر بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگا. کیا مظلومیت رہی ہوگی حضرت علی اصغر کے چہرے مقدس کے اوپر. اتنا دشمن کا لشکر رویا کہ بغاوت کے آثار ہونے لگے. عمر سعد نے ہرملا سے کہا کہ تیر چلا. یہ اتنا ماہر تیر انداز تھا. لیکن انسان پوچھتا ہے کہ بچے کے اوپر تیر چلاؤں یا باپ کے اوپر. ہرملا چاہتا تو امام حسین پہ تیر چلوا سکتا تھا، لیکن اس لعین نے قلب مقدس امام حسین کو اور زیادہ زخمی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ بچے کے گلے کی سفیدی کو نشانہ بنا. اس نے وہ تیر اٹھایا جو جانوروں کو لگتا تھا تو اوز منقطع ہو جاتا تھا. یہ تیر سید الشہداء کے لخت جگر کے اوپر چلا. ہم لوگ کبھی کبھی بیان
کرتے ہیں کہ بچے کا گلا چھن گیا، یعنی بچے کے گلے سے وہ تیر گزر گیا. جو صحیح شیخ عباس قومی اپنے مقتل کے اندر لکھتے ہیں وہ تیر ستم چلا اور بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. علی اصغر ذبح ہو گیا. اور دوسری نشانی مادر علی اصغر کا وہ بیان ہے جو علی اصغر کی ماں اس منظر کو دیکھ کر فرماتی ہے ارے بیٹے کئی 6 ماہ کے بھی ذبح ہوتے. سید الشہداء جو صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، اتنا بھاری لاشا تھا امام خیمے تک نہیں لائے، خیمے کے پیچھے قبر کھود کر دفنا دیا. اب وہ صبر کا امام کھڑا ہوا، دامن کو جھاڑا اور کہا خدا تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت تھا اور میں نے صبر کیا چونکہ تو دیکھ رہا. عدالت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تمنى کے حلمن کی صدا جھولے سے ایک محلقہ دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا. سن کے حلمن کی صدا جھولے سے ایک محلقہ دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا. سن کے حلمن کی صدا جھولے سے ایک محلقہ دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا. حاصل کر وہ بلا آخری فدیہ تیرا تجھ کو دیتا ہے صدا لبیک یا شاہ خدا. سن کے حلمن کی صدا جھولے سے ایک محلقہ جزاک اللہ سب ساتھ پڑھیں ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا. پھر سجے کر وہ بلا پھر ہو سر تن سے جدا، پھر سجے کر وہ بلا پھر ہو سر تن سے جدا. پھر فدا ہوں پھر فدا ہو سکا کب حق ادا. قافلہ جس دم چلا ایک ننا سا گلا نیزے سے کہتا رہا لبیک یا شاہ خدا. سن کے حلمن کی صدا جھولے سے ایک محلقہ دے رہا ہے یہ صدا لبیک یا شاہ خدا. اس کو کیا جانے ادو کون ہوں میں کون تو، اس کو کیا جانے ادو کون ہوں میں کون تو. تو صدا ہے میں گلو جو بہے میرا لہو. پھینکنا مت عرش پر پھینکنا مت فرش پر، خون ہے ناحق میرا لبیک یا شاہ خدا. سن
طرف پیکان چلا، اس طرف تھی یہ صدا، بچ گیا دین خدا، لبیک یا شاہ خدا، سن کے حلمن کی صدا، جھولے سے ایک محل لقا دے رہا ہے یہ صدا، لبیک یا شاہ خدا، عرش سارا ہل گیا، گونجی اصغر کی صدا، عرش سارا ہل گیا، گونجی اصغر کی صدا، عصر کا وقت آ گیا، بابا تنہا ہے میرا، دو خدا والوں صدا، عرش والو دو صدا، فرش والو دو صدا، لبیک یا شاہ خدا، سن کے حلمن کی صدا، جھولے سے ایک محل لقا دے رہا ہے یہ صدا، لبیک یا شاہ خدا۔ من مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ارے شاہ تو آئے جانے مادر، تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، تم نے اشاروں میں یہ کہا تھا، 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 دے دے رضا مقتل کی خدا را، دے دے رضا مقتل کی خدا را، کر کے پتہ میں آؤں گا لشکر، کر کے پتہ میں آؤں گا لشکر، کر کے پتہ میں آؤں گا لشکر، تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے، تیر لگا ہے کیا گردن پر، 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 جو نہیں دیکھا ماں کو پلٹ کر، جو نہیں دیکھا ماں کو پلٹ کر، کون سی مجبوری تھی اصغر، کون سی مجبوری تھی اصغر،
مجبوری تھی اصغر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے پیاس سے ہوتا ہے یہی جانا پیاس سے ہوتا ہے یہی جانا پیاس سے روتا ہے یہی جانا پیاس سے ہوتا ہے یہی جانا ضد کو کوئی بھی نہ پہچانا ضد کو کوئی بھی نہ پہچانا دے دی رضا وہ بھی تم دلبر دے دی رضا وہ بھی تمہیں دلبر دے دی رضا وہ بھی تم دلبر تم نہیں آئے ننھے مجاہد جن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد جن میں جا کر تم نہیں آئے کیسے جیے گی بال سکینہ 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 ہے غم فرقت سے وہ حزینہ ہے غم فرقت سے وہ حزینہ روتی ہے تنہا یاد میں خواہر روتی ہے تنہا یاد میں خواہر روتی ہے تنہا یاد میں خواہر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے کس نے انی سے غم کو پکارا 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 سنواؤ آواز دوبارہ سنواؤ آواز دوبارہ نوحہ یہی تھا بانوں کے لب پر نوحہ یہی تھا بالوں کے لب پر نوحہ یہی تھا بانوں کے لب پر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ننھے مجاہد رن میں جا کر تم نہیں آئے ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا ارے یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا دیتے ہیں کوئی جس وقت جنازہ سجاد یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاش
اشکوں کے ٹپکتا ہے لہو کا قطرہ، بدلے اشکوں کے ٹپکتا ہے لہو کا قطرہ، دیتے ہیں کوئی جس وقت جنازہ سجا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، ارے کیا میرا بابا کفن کے بھی نہیں قابل تھا، ارے کیا میرا بابا کفن کے بھی نہیں قابل تھا، دشمنوں نے میرے بابا کو کفن کیوں نہ دیا، سوچ کے بس یہی فرماتے ہیں عابد گریا، سوچ کے بس یہی فرماتے ہیں عابد گریا، سوچ کے بس یہی فرماتے ہیں عابد گریا، دیتے ہیں کوئی جس وقت جنازہ سجا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، اور کتنا مجبور تھا میں کہہ کے یہی روتے تھے، کتنا مجبور تھا میں کہہ کے یہی روتے تھے، لاش پر بابا کی جب دوڑ رہے تھے گھوڑے، دل پہ ہو جاتا ہے عاشور کا وہ غم تازہ، دل پہ ہو جاتا ہے عاشور کا وہ غم تازہ، دل پہ ہو جاتا ہے عاشور کا وہ غم تازہ، دیکھتے ہیں کوئی جس وقت جنازہ سجا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، اور جب کہیں بھیڑ جنازے میں نظر آتی ہے، جب کہیں بھیڑ جنازے میں نظر آتی ہے، پوچھو مت کیا دل عابد پہ گزر جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں کہ بابا تمہیں دفنا نہ سکا، رو کے کہتے ہیں کہ بابا تمہیں دفنا نہ سکا، رو کے کہتے ہیں کہ بابا تمہیں دفنا نہ سکا، دیکھتے ہیں کوئی جس وقت جنازہ سجا، یاد آتا ہے بہت بابا کاوریاں لاشا، یاد آتا ہے بہت بابا
گوریاں لاشا لوگ دیتے ہیں جنازے کو جو بڑھ کر کاندھا، ارے لوگ دیتے ہیں جنازے کو جو بڑھ کر کاندھا، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے میرے مولا، ارے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کے میرے مولا، رو کے کہتے ہیں ان ہاتھوں سے میں کچھ کر نہ سکا، رو کے کہتے ہیں ان ہاتھوں سے میں کچھ کر نہ سکا، رو کے کہتے ہیں ان ہاتھوں سے میں کچھ کر نہ سکا، دیکھتے ہیں کوئی جس وقت جنازہ سجا، یاد آتا ہے بہت بابا گوریاں لاشا، یاد آتا ہے بہت بابا گوریاں لاشا، حسین 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 آئے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، ہائے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، چھائی ہے جس پر بے بسی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آئے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آتی ہے مقتل کی طرح، 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 دیکھا ہے کیوں سوئے نجات، دیکھا ہے کیوں سوئے نجات، کیا اس کا دادا ہے علی، کیا اس کا دادا ہے علی، کیا اس کا دادا ہے علی، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آئے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آئے یہ بچی کون ہے، یہ تو سکینہ لگتی ہے، آتی ہے جو روتی ہوئی، آتی ہے جو روتی ہوئی،